بند کر دو نیا بابا اس پر گفتگو کرنا، بند کر دو گوگل بابا، گمشدہ ہیں مل جائیں گے نہیں مل، لیکن یہ یا تو پھر بتاؤ دوسرا پہلو، سیکنڈ اوپینین بھی لے کر آؤ سامنے۔ شرم آتی ہے انصار عباسی جیسے لوگ اس ادارے میں کام کرتے ہیں، مجھ سے ٹیلی فون پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے، اور احمد نورانی جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کے ادارے میں موجود ہے، ان کی انویسٹیگیٹو ٹیم کا حصہ ہے، وہ ایسے ٹویٹس کرتا ہے۔ انصار عباسی صاحب صرف کالم لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روز حشر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، آپ بھی جواب دیں اور اچھی طرح جواب دیں، کیونکہ بہت آپ راگ الاپتے ہیں دین کا۔ اب میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں جس کے بعد میں سوال کروں گا آج پورے پاکستان سے، میں سوال کروں گا آج پوری قوم سے، میں سوال کروں گا اپنے ملک کے اداروں سے، اگر انہوں نے اٹھایا ہے تب بھی، نہیں اٹھایا ہے تب بھی، کہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش بچتی ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ صرف ایک چیز دکھاؤں گا، صرف ایک چیز، کیونکہ بقیہ دکھانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نہیں دکھا سکتا، اور یہ بھی میں دکھا رہا ہوں۔ پہلے میں اللہ سے معافی مانگوں گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگ کر، توبہ کرتے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکا کر توبہ کرتے ہوئے دکھانے والا ہوں آپ کو وہ شے، وہ چیز کہ جس کے اوپر میں نے لکھوایا ہے نقل کفر، کفر نباشت۔ رب مجھے تو معاف کرنا، لیکن اے میرے پروردگار میں خاموش کب تک رہوں، میں کب تک خاموش رہوں کہ بلاگرز اور دوسرا پہلو نہیں دکھایا جا رہا۔ دیکھیے اپنی اسکرین پر ان بلاگرز نے کیا کیا ہے۔ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ پڑھیے آپ۔ پڑھیے اس کو غور سے، پورا پاکستان پڑھے اس کو غور سے۔ پورا قرآن بدل دیا انہوں نے، رسول کی شان میں جو آیت اتری اس آیت کی توہین کی ہے انہوں نے، اور اب بھی ماڈرن بچے کہیں گے کہ غلط ہوا؟ کیا ان کے گھروں میں ماں باپ نے قرآن ان کو نہیں پڑھایا؟ کیا اب بھی کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہوا؟ کیا اب بھی کہا جائے گا یہ درست ہوا؟ پڑھیے غور سے، یہ رہے گا آپ کی اسکرین پر سامنے، پڑھیے اس کو غور سے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس میں ترمیم کی، تحریف کی، قرآن بدل دیا انہوں نے، بدل دیا قرآن انہوں نے۔ ترجمہ یہ تھا ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے استغفر اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہیں وہ بلاگرز جو گمشدہ ہیں، اور ان کے لیے جنگ اور نیلا پیلا پریشان ہے۔ بڑا مذہبی گھرانہ بنتا ہے یہ، اب بڑے مذہبی بنتے ہیں انصار عباسی صاحب، بڑے مذہبی بنتے ہیں وہاں کچھ لوگ، اور اس کے باوجود مسلسل طلعت حسین، شاہ زیب خان زادہ پروگرام کیے جا رہے ہیں، پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں، گستاخ قرار دلوا کر یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی آزادی اظہار ہے؟ یہ کہاں سے آزادی اظہار ہے؟ ہم کیمسٹری کی کتاب نہیں تبدیل کر سکتے، ہم کیمسٹری کی کتاب میں چیپٹر نہیں ڈال سکتے، ہم فزکس کے لاس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم میتھمیٹکس کے جتنے فارمولے ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے اجازت دے دیں کہ قرآن بدل جائے گا؟ توہین عدالت یہاں برداشت نہیں ہوتی، توہین رسالت کیسے برداشت ہو رہی ہے؟ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور آپ کو آگے بتاتے ہیں ایسے نہیں چلے گا صاحب، ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس وقت کفار نے اور قریش نے یہ کہا کہ یہ شاعری کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی ہے معاذ اللہ، کیونکہ یا تو 4 مصرے ہونے چاہیے یا پھر پوری ربائی ہونی چاہیے۔ معاذ اللہ وہ قرآن کو شاعر کا کلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیات کو انہوں نے معاذ اللہ مصرے کہا اور کہا کہ چوتھا مصرع کیوں نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹنگوا دی، جس کو حتیم کے حصے میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پر سورہ کوثر کو ٹنگوایا گیا اور چیلنج کیا پروردگار نے،
اگر کوئی ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ، ساری زمین و آسمان مل جائیں گی، لیکن تم ایک آیت بنا کر نہیں لاؤ گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اللہ کا یہ پیغام کچھ اس طرح سے پہنچایا کہ جب یہ تینوں آیتیں وہاں ٹنگی رہیں اور کوئی لکھ نہ سکا، عرب کا سب سے بڑا شاعر ولید بن مغیرہ بھی نہ لکھ سکا، تو مولا کائنات نے فرمایا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جب یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے تمام سیکولر طبقے سے، لبرل طبقے سے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کالڈ، کہ آپ کیسے قرآن میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے مسلمانوں کی کتاب کے اندر اپنی گھٹیا سوچ کو شامل کر سکتے ہیں؟ آپ گمشدہ ہوں یا جو بھی ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن میں ترمیم کیسے کی؟ کیسے تحریف قرآن ہوئی اس ملک میں؟ پاکستان میں کیسے تحریف قرآن ہو گئی؟ اس پر کیوں نہیں بولتے گوگل بابا؟ کیوں نہیں بولتے نیا بابا؟ نیا بابا تو شیعہ بھی ہیں۔ امام حسین نے تو قرآن کے لیے اپنا سر کٹا دیا، امام حسین نے تو قرآن کی حرمت اور عظمت کے لیے اپنی جان دے دی۔ کہا ہے کہ تم اہل تشیع برادری سے تعلق رکھتے ہو، اہل تشیع تو قرآن کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اہل سنت رسول اللہ کی حرمت اور قرآن پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، قرآن اور رسول پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ریچولز پر ہو سکتا ہے، اپنے طریقوں پر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر سب ایک ہے۔ اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ مختلف تھا، یہ عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ کہیں گے آپ اس کو؟ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ استہزاء کر رہے ہیں، یہ تضحیق کر رہے ہیں، یہ قرآن کی، رسول کی۔ میں نے تو نبی کی باتیں آپ کو بتائی نہیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں بھیسا نے۔ یہ بھیسا وقاص گرایا چلاتا تھا، سلمان حیدر اس کے ساتھ تھا، عاصم سعید یہ ساتھ تھے۔ آج اگر یہ گمشدہ ہیں، کوئی ان کو لے گیا تو آئی ایس آئی لے گئی، سارا کام آئی ایس آئی پہ تھوپ دو۔ بہار کی ریاست میں 2 ٹرینیں ٹکرا گئی، وہاں کا ٹی وی کہہ رہا ہے آئی ایس آئی نے ٹکرا دی۔ یہاں سے بلاگر غائب ہو گئے، آئی ایس آئی لے گئی۔ تو پھر آئی ایس آئی کے یہ سارے کام ہو گئے دنیا میں، سارا کام آئی ایس آئی کا ہے، سارا کام ایجنسیوں کا ہے۔ اس ملک میں اتنے دہشت گرد گروہ پھر رہے ہیں، مجھے کتنی دھمکیاں ہیں، جنود الفدا کی دھمکی ہے، پتہ نہیں کس کس گروپ کی دھمکی مجھے ہے۔ میں کہوں مجھے آئی ایس آئی اٹھا کے لے گئی، کل کو مجھے ٹی ٹی پی والے اٹھا کے لے جائیں، داعش والے اٹھا کے لے جائیں، تو میری گمشدگی بھی آئی ایس آئی اٹھا کے لے گئی۔ جب تم اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرو گے تو کتنے دہشت گرد گروپ ہیں، گروہ ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارت یہاں پر کام کر رہا ہے، رو یہاں پر کام کر رہی ہے۔